الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ ایمان کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اور باہمی احترام اور محبت کے بغیر
ایمان ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ 3 خطبات اسی عنوان پہ احباب کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ایک بہت بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں تقریباً کوئی خاص اللہ ذوالجلال والاکرام کا جس پہ فضل و احسان ہو جو اس بیماری سے محفوظ ہو، وگرنہ ہر بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ اس قدر شدید نقصان دہ بیماری ہے جو ایمان کو انسان کے دل سے بالکل خورش دیتی ہے، باہمی نفرت اور عداوت کا باعث ہے، اعمال کی بربادی کا سبب ہے، معاشرے کی تباہی اور ہلاکت کا باعث ہے، اور سب سے بڑھ کے جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے دن اور رات کے ہر لمحے مسلسل اذیت میں رہتا ہے، اور وہ بیماری ہے حسد۔ آپ تھوڑا سا اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھیں، ہماری مجالس میں دوسروں کے کاروبار کی ترقی پر تبصرے، کسی کے پاس موجود نعمتوں پر تبصرے، کوئی جائز بات اس پہ کہنے کی نہ رہے تو ہم اپنے اندر کا عناد اور حسد ظاہر کرتے ہوئے اس پہ حرام کاری کا بہتان لگاتے ہیں۔ مجھے اتنا بڑا مکان بنا لیا، مجھے پتا ہے کہاں سے بنایا۔ اور سچ یہ ہے، یہ ایک قبیح احساس معاشرے میں اتنی ساری بیماریوں کا باعث ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اسی حسد کے نتیجے میں انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کے حق میں جو کوتاہی کرتا ہے، ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے اسے نوازا ہے، تجھے نہیں دیا تو تجھے اس پہ کیا تکلیف ہے؟ یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا اختیار ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان دل کی ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تجسس اس سے جنم لیتا ہے، بدگمانی حسد سے جنم لیتی ہے، بہتان ترازی حسد سے جنم لیتی ہے، اور یہ تمام وہ قباحتیں ہیں جو انسان کے اعمال کو بھی دیمک کی طرح چاٹتی ہیں اور انسان کی معاشرت کا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں جب بھی اپنا کسی سے کمپیریزن کرو تو اپنے سے کمتر کے ساتھ کیا کرو۔ حدیث ہے باقاعدہ۔ اس سے احساس تشکر پیدا ہوتا ہے، یار اگر میری صحت 100% درست نہیں ہے تو میں بہت سو سے اچھا ہوں، خود اپنی حاجات ضروریہ کے لیے جاتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہوں، صحیح کنڈیشن کے ساتھ، صحیح زاویے کے ساتھ میں رکوع و سجود کر سکتا ہوں، چلنے پھرنے کی طاقت، ٹھیک ہے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے شوگر لگ گئی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ آ گیا، لیکن یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا اختیار ہے نا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ کتنے ہیں جو مجھ سے بھی کمتر ہیں؟ واللہ ہے یہ بہت پرازمعنی فرمان ہے۔ فرمایا دین کے معاملے میں دیکھتے ہو تو اپنے سے بلند تر کی طرف دیکھا کرو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اگر کوئی عبادت میں ہم سے اچھا ہے ہم کہا میں جاندا ہے جنہ کہ نیک ہے، مینوں پتا ہے دا تینوں نہیں پتا۔ تجھے اس کا پتہ ہے یا نہیں پتا، تیرے اندر کا بغض جو ظاہر ہوا فرشتوں نے یہ سب لکھ لیا۔ حالانکہ چاہیے کیا؟
یار یہ مجھ سے دور ہو کے مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، مجھے جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یار یہ اتنا زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگتا ہے، رب کوئی صرف اس کا ہے، میرا نہیں ہے، تو مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ یہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، یار میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں، میری زبان اچھی چلتی ہے، میرے پاس سلاست زیادہ ہے، قوت گویائی زیادہ ہے، مجھے اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، میں آئندہ 4 پڑھا کروں گا۔ تقابل کرنا ہے دین میں تو اپنے سے بلندتر کے ساتھ کیجئے اور پھر وہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور دنیا میں جب بھی دیکھو، فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، اس سے احساس تشکر پیدا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تو پیٹ بھر کے کھانا موجود ہے، فلاں بیچارہ تو ادھار لے کے آتا ہے، میرے پاس تو پورے سال کا گندم کا ذخیرہ جمع ہے، فلاں تو روزانہ 1.5 کلو آٹا خریدتا ہے۔ جب یہ دیکھو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کی قدر ہوگی، اس کے نتیجے میں احساس تشکر پیدا ہوگا، اور شکر اللہ ذوالجلال والاکرام سے اللہ کے عذابوں سے بچانے والی نعمت ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم ہر ذی نعمت کو دیکھ کر اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو ان بیماریوں میں شمار کیا ہے جو انسان کے ایمان کو زائل کر دیتی ہیں، اور میں حدیث عرض کر چکا ہوں کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا جنت میں جانا ممکن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یجتمعان فی النار مسلم قتل کافرا، ایسا مسلمان جس نے کافر کو مارا اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، وسدد وقار ثم سدد وقارب، پھر اسی منہج پر غلبہ دین کے ایسے رستے پر قائم رہا، یہ کافر مقتول اور قاتل مومن یہ دونوں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو کفر میں مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو قاتل دین کے لیے اس کے قتل کا جس نے ارتکاب کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا ولا یجتمعان فی جوف مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفیح جہنم، مومن آدمی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں چلتا ہے، اشاعت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ میں، جو گرد و غبار اس کے نتنوں میں، اس کے جسم پہ، اس کے منہ پہ پڑتی ہے، یہ گرد بھی پڑی ہو اس کے جسم پر اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے چہرے کو جہنم کا دھواں بھی دے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے گرد و غبار سے آلودہ ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور آخری بات سمجھ لیجئے میرے بھائیوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک بندے کے دل میں ایمان بھی ہو حسد بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہے، ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ مت سمجھیے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہم فتوے لگانے شروع کر دیں فلاں حاسد ہے وہ بھی کافر ہو گیا، فلاں حاسد ہے وہ بھی کافر، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اس پر حکم اہل ایمان کا ہی لگے گا چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن حسد کی بیماری اس کے ایمان کو سلامت رہنے نہیں دیتی۔ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک ہی بندہ ہو اس کے دل میں اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان بھی ہے اور حسد بھی ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں،
ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر. تقدیر ایک وسیع المعانی موضوع ہے. ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا اعلان. حسد کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی. میرا بچہ ہمیشہ فیل کیوں ہوتا ہے؟ پڑوسیوں کا بچہ ہمیشہ پاس کیوں ہوتا ہے؟ اسے ہر کاروبار میں پروفٹ کیوں ہوتا ہے؟ مجھے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا احترام معاشرے میں زیادہ کیوں ہے؟ میرا کم کیوں ہے؟ آپ اپنی غلطیوں پہ توجہ کریں. جو آپ کی تدبیر میں کوتاہی ہے، حکمت میں کجی ہے، اسے دور کریں اور اللہ ذوالجلال والاکرام پہ توکل کریں. آپ اگر کسی کو دی جانے والی نعمتوں پر حسد کا شکار ہوتے ہیں تو گویا اللہ کی تقسیم پر راضی، اور جو رب کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ تو مبادیات اسلام کے خلاف ہے، وہ تو ایمان کی بنیاد کے ہی منافی ہے. وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. اور یہ جتنا تنفر ہے، جس قدر عداوتیں ہیں، اور ایک تو ہے دل کا عناد، اس سے بڑھ کے زبان پہ جو ایک دوسرے پر بد کلامی ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بیشتر کے پیچھے یہی جذبات ہوتے ہیں، حسد اور جلن کے. اور یاد رکھیے، یہ دعویٰ میرا بھی ہے، یہ تمنا آپ کی بھی ہے، اور معاشرے کے ہر فرد و بشر کی ہے کہ اچھی، باوقار، پرسکون، شاندار زندگی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. معاشرہ اس وقت تک خیر اور بھلائی پہ رہے گا جب تک آپس میں حسد میں مبتلا نہیں ہوں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس سے اس کو نوازا، یہ اس کے نصیب میں ہو، اور جو میرے مقدر میں تھا میں اس پہ راضی ہوں. میں مزید کی کوشش کروں گا. کوشش کرنے میں کوئی قباحت، بعض صورتوں میں یہ مستحب ہے، بعض صورتوں میں یہ واجب ہے. کوشش میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ خیال یا یہ سوچ کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو اسے کیوں ملی، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو ایمان سے بنجر کر دیتی ہے، اور ایمان کے انسان کے معاشرے کو امن و سکون سے محروم کر دیتی ہے. تم اس وقت تک بھلائی پہ رہو گے. لا یزال الناس بخیر. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سوسائٹی پر امن ہو، احترام باہمی قائم ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مودت محبت کے جذبات پروان چڑھیں، اور احساس و ہمدردی کا معاشرہ ہو، تو پھر ما لم یتحاسدوا، اس کی کلید، اس کی کنجی تمہارے اپنے پاس ہے. اپنے نفس کو حاسدانہ جذبات سے پاک کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس کو جو دیا ہے اسے اس پر مبارک دو، اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی احادیث بھری پڑی ہیں ایسے. نئی نعمت دیکھتے، نیا پھل دیکھتے، کسی کو پہنا ہوا نیا لباس دیکھتے تو اسے دعا دیتے، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. تو نے نیا سوٹ پہنا ہے، ایک احساس یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے یہ دیا ہے اور عطا کرے. یہ حدیث ہے قدہ، رسول اللہ کی دعا کا ترجمہ ہے.
اللہ نے تجھے یہ نیا سوٹ پہنایا ہے اور پہنائے. وعش حمیدن، قابل تعریف زندگی عطا کرے. ومت شہیدن، اور شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ، تو نیتی نواں سوٹ پا لینا، نہ کوئی دعا، نہ ماشاء اللہ، نہ کوئی خیر و برکت کا کلمہ. جلن تھی اندر، بے بس ہو کے زبان پہ آ گئی. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا. سب سے زیادہ نقصان حاسد اپنا کرتا ہے. ایمان سے تہی دامن رہ گیا، معاشرے میں فساد کا باعث بنا. اور یاد رکھیے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی ذات تک محدود رہتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں. آپ نے کسی کے پہ مکہ مارا، جسے لگا اسے تکلیف ہوئی، گناہ ہے یہ. لیکن یہ جو حسد ہے یہ ایک بندے تک محدود نہیں رہے گا. آج آپ حسد میں مبتلا ہیں، یہ چلتے چلتے یہ الاؤ بڑھتے بڑھتے ایک تنور کی شکل اختیار کر لے گا. پھر اس کی تپش آپ کو جلائے گی، پھر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے بھڑاس نکالیں گے، پھر وہ باتیں آگے کرے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ پورے محلے میں ایک بندے کو نشانہ بنا کے وہ جتنی بہتان بازی آپ نے کی تھی اپنے حسد کے نتیجے میں. اور آپ تصور کرتے ہیں آپ نے اس ایک آدمی کے متعلق کتنوں کا مزاج خراب کر دیا. کتنے ہیں جو اسے برا سمجھتے ہیں، اور اس کو اس کے برا سمجھنے کی وجہ سے سب کا گناہ، چونکہ منبع آپ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سیئۃ حسنۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا. جس نے کوئی ایسا برا کام کیا جو لوگوں میں پھیلتا ہے، جتنے لوگ اس برائی کی لپیٹ میں آئیں گے، جتنا ان برائی کرنے والوں کو گناہ ہے اتنا ہی اس کا سبب بننے والوں کو گناہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت میں وہ بیماری آئے گی جو بہت ساری امتوں میں آئی. قالوا وما داء الامم، اللہ کے نبی یہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباعد والتحاسد حتی یکون البغی ثم الحرج. العشر یہ ہے نعمتوں پر اترانا اور کثرت نعمت پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بغاوت کا مظاہرہ کرنا. مل گیا تو شکر، کوئی چیز نہ ملی تو صبر. ایمان کی علامت یہی ہے. میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. اور کچھ بدقسمت وہ ہیں جو حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں اور آ کے اس کا اظہار یوں کرتے ہیں، ساڑی برادری وچ اللہ دے فضل نال میں پہلا ہاں جنہیں کام کیتا اور کوئی بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ تو عاجزی سیکھنے گیا تھا نا، تو وہاں بیت اللہ میں سربسجود ہونے گیا تھا نا، تو یہ احساس تفاخر لے کے آیا. العشر والبطر، یہ عشر کیا ہے؟ الطغیان عند النعمہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نعمتوں سے نواز دیا تو سرکشی اختیار کر لی. یہ کون سی زائل ہونے والی ہیں؟ یہ تو میری قوت بازو کا نتیجہ، یہ میری حکمت و تدبر کا نتیجہ ہے. عاجزی نہیں، تشکر نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا بھول گیا. والبطر، اور کثرت نعمت کی وجہ سے حق کا انکار کر بیٹھا، تکبر. اور فرمایا والتکاثر،
یہ بیماری آئے گی، کثرت زر کی حوث اس قدر زیادہ ہو جائے گی، صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہے گی، اور یہ موجود ہے، یہ تینوں بیماریاں آج۔ اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالتَّنَافُسُ، ایک دوسرے سے کثرت زر کے لیے مقابلہ کرنا، اس انداز سے ایک کو محروم کر کے وہ کہتا ہے سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ صحابہ کرام دولت کماتے تھے، اور واللہ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، اتنی دولت کمائی شاید ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے۔ کبھی زندگی میں دیکھا کہ کسی ایک بندے نے ایک ہی مجلس میں 700 اونٹ، آج کے زمانے میں 3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ درمیانے درجے کا اونٹ ملتا ہے، ہم 4 لاکھ لگا لیں، 28 کروڑ کے 700 اونٹ بنتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک مجلس میں صدقہ کیے ہیں، اور صرف اتنے نہیں، یہ سامان تجارت لد کے آیا تھا، جتنا سامان تجارت لدا ہوا تھا وہ بھی سارا صدقہ کیا۔ کتنے دولت مند ہوں گے آپ تصور کر سکتے؟ کاروبار کرتے تھے، لیکن ہر ایک کا اپنا رستہ ہے، ہر ایک کی اپنی محنت ہے، دوسرے کو معاونت فراہم کرتے تھے، سہارا بنتے تھے، کندھا دیتے تھے، ٹانگیں نہیں کھینچتے تھے۔ ایک بندے نے ایک دکان کھولی، اسی چیز کی دکان دوسری کھول جائے تو وہ پہلے والا بیچارہ تویز لینے چلا جاتا ہے۔ اب جو گاہک میری گلی میں آتے تھے اس کے پاس جائیں گے، ایدہ کاروبار بند دیں تاکہ میرا ہی چلے۔ یہ تنافس ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتباعد، پھر آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر شریعت سے اعراض پیدا ہوتا ہے، بالتحاسد، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے، حتی یکون البغی، اور یہ حسد اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں میں بغاوت پیدا کر دیتا ہے، عناد پیدا کر دیتا ہے، ثم یکون الحرج، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے انہی باتوں پر قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب الیکم داء الامم، قوموں کی بیماری، اہل علم نے لکھا ہے یہ داء الامم کہنا، اس کا معنی یہ ہے وہ بیماری جس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ تم پہ آ رہی ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، اور فرمایا ہی الحالقہ، حالق کہتے ہیں حجام کو یا استرے کو، بلیڈ کو جس سے وہ سر مونڈتا ہے، ہی الحالقہ، یہ دونوں بیماریاں بغض اور حسد ایسی ہیں جو مونڈ دینے والی ہیں۔ اور فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حسد اور بغض بالوں کو مونڈ دیں گی، ولیکن تحلق الدین، بلکہ میرا مطلب یہ ہے جس کے دل میں حسد آ گیا یا کلمہ گو کے خلاف بغض آ گیا، یہ اس کے ایمان کو، دین کو مونڈ دیں گی۔ جیسے اس طرح سر پہ بال کوئی نہیں رہنے دیتا، ویسے حسد دل میں ایمان نہیں رہنے دیتا سوائے اس کے دعوے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث کی آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں ہوتے۔ اور پیچھے ایمان کو زائل کر دینے والی 2 بیماریوں کا اعلان کیا ہے، بغض اور حسد۔ میرے بھائیوں، میں ایک اچھے معاشرے کا متمنی ہوں، میں جنت میں جانے کا حریص ہوں، عقیدہ درست رکھتا ہوں بحمد اللہ، نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود
میری معاشرت بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کیا ہمارا ہر گزرنے والا دن ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہتر معاشرہ چاہتے ہو تو لوگوں کے خیر خواہ بنو، اور جس کے دل میں حسد ہو وہ کسی کی خیر خواہی کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن ضرب تقسیم کرے گا دوسرے کے نقصان کی، اس کی رات اسی کرب میں رہے گی کہ اس نے ایسا کیوں کر لیا، اس نے ویسا کیوں کر لیا۔ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر وہ جو کامیاب ہے اس کی نظر میں اسے بہتان کا نشانہ بنائے گا، اس پہ الزام لگائے گا، اور یہ ایک بیماری ہزار بیماریوں کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضلکم، خود فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلم، کتاب و سنت کو سیکھا ہوا اور سکھانے والا تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے پاس معلومات کا خزانہ بہت ہوگا، اس کے پاس ڈگریاں بہت ہوں گی، لیکن عالم صرف وہ ہوتا ہے، فضیلت والا وہ ہے جو کتاب و سنت کو جانتا بھی ہے، اس پہ عمل پیرا بھی ہے۔ اور یہاں سوال کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، جس کی زبان پہ ہمیشہ سچائی رہتی ہے اور دل اس کا مخموم ہے۔ اللہ کے نبی زبان کی صداقت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ سن لیجئے، ہم چاہتے ہیں نا ہم اچھے ہوں، اور بسا اوقات حسد اس بات سے پیدا ہو جاتا ہے، ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہے، اس کے کوئی اور دوست آ کے بیٹھ گیا، اس نے اس کی تعریف کر دی، ماشاءاللہ یہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو میرا دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا یہ اچھا لگ رہا ہے، میں چنگا ہی نہیں لگ رہا تینوں، یہ مطلب میری کوئی حیثیت نہیں تیرے نزدیک۔ اور عورتوں میں تو یہ عام ہے، ہماری بہنیں تو اسے نیکی سمجھ کے کرتی ہیں۔ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا ہوا التقی، اللہ سے ڈرنے والا، نہ زبان پہ غلط کہنا ہے، نہ ہاتھ سے غلط کرنا ہے، نہ کسی کے نقصان کے متعلق کوئی پلاننگ کرنی ہے۔ النقی، صاف دل، شستہ زبان، پاکیزہ کردار کا حامل، جہاں سے چلتا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتا جاتا ہے، اس کے رہنے سے، اس کے آنے سے، اس کے بولنے سے کسی کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اسم فیہ ولا بغیہ، گناہ تو ہر انسان میں ہوتے ہیں، کون ہے ہم میں سے جو گناہ گار نہیں؟ لیکن یہاں اسم کا معنی جو مجھے سمجھ آیا، اس کی طبیعت میں گناہوں سے رغبت نہیں ہے، بچتا ہے گناہوں سے، اعراض کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اور ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو، جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو۔ ولا غلہ ولا حسدہ، کسی کے متعلق عناد اور کینہ نہیں رکھتا، اور کسی کی دی گئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بحرین سے مال لے کے آئے،
غربت کا زمانہ ہے، صحابہ کرام مدینہ منورہ میں انتظار میں ہیں، آئے، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بہت سارا مال لے کے آئے ہیں، اب ضرورتیں پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کے چہرے دیکھے، فرمایا لگتا ہے بڑے خوش ہو کہ ابو عبیدہ مال لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی خوشی کی بات تو ہے، فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے، امیدیں قائم رکھو، ابھی ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن پہلے میری ایک بات سن لو۔ کیا فرمایا؟ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیری میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت بھوک سے مر جائے گی، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی، نعمتیں فراوانی کے ساتھ تمہیں دی جائیں گی، كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا، جیسے پہلے لوگوں کو کثرت کے ساتھ دنیا دی گئی اور وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے، اور جیسے پھر وہ ہلاک ہوئے حب دنیا میں مبتلا ہو کر اور حسد میں مبتلا ہو کر، ویسے ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، مطمئن دل، قناعت کی دولت، اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقسیم پر راضی، تقدیر پر کامل ایمان اور جنت کا رستہ، حسد سے اپنے آپ کو بچا لا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، آپ نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماع میں نبی رحمت اعلان کرتے ہیں یتلو علیکم الآن من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آئے گا جنتی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم سارے منتظر تھے، دیکھیں جنتی کون ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم ویسے کسی کو محبت کے ساتھ کہہ دینا کہ یار یہ تو چلتا پھرتا جنتی ہو گیا، ہاں مینوں پتا جنہ کہ جنتی، تو نہیں انہوں جاندا، میں جاندا انہوں۔ یہ ہماری فطرت ہے، سارے منتظر ہیں دیکھیں یہ کون آ رہا۔ انس کہتے ہیں سیدنا سعد بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، چہرہ مبارک سے، ریش مبارک سے پانی کے وضو کے قطرات گر رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے کہ اچھا یہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ اگلے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، تیسرے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے، ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے، اور تینوں دن آنے والا سعد بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تیسرے دن نیت کی کہ 3 دن مسلسل رسول اللہ نے ایک ہی بندے کو جنتی کہا، جا کے دیکھوں تو صحیح یہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ گزر بسر کیسے کرتے ہیں، یہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی قرار دیا۔ چلے گئے، لمبی بات ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جا کے ان سے بات کی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، میں 3 دن اگر آپ اجازت دیں تو 3 راتیں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کا باپ بیٹے کا مسئلہ، کچھ نہیں پوچھا، استفسار نہیں کیا، وجہ نہیں تلاش کی، بیٹے رک لو، یہ کمرہ ہے آپ کا، آپ رہیں۔ 3 راتیں دیکھتے رہے سعد بن مالک کرتے کیا ہیں۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بولتے خیر کا کلمہ کہتے ہیں، عشاء کے بعد ٹائم سے آپ کے سو جاتے، پچھلی رات اٹھتے، کوئی بہت لمبی نہیں مناسب درجے کی تہجد پڑھتے، زبان سے ہمیشہ اچھا کلمہ کہتے، بد کلامی نہیں کرتے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ کوئی ایسے عمل نہیں تھے جو عام لوگ نہ کرتے ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کی نہیں کہہ رہا، سارے صحابہ کرام یہ تو کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے مسلسل 3 دن انہیں کیوں جنتی کہا؟ اب 3 راتیں پوری ہوئیں، اجازت لی اور کہہ دیا کہ چچا جان ابا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی، میں اصل میں
جنت کی بشارت کا سبب تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس رہا، لیکن میں نے کوئی خاص کام کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حسن کلام، خیر کا کلمہ اور تہجد اور وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا یہ اس معاشرے کا عام رجحان تھا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ انس کہتے ہیں، سعد بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی خاص عمل میں کرتا بھی نہیں ہوں، ہاں البتہ ایک بات ہے، انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ۔ ایک تو میں رات سونے سے پہلے پہلے جو معاملہ ہو اسے اللہ کی سپرد کر دیتا ہوں، اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ اور بغض نہیں رکھتا۔ اور دوسرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں میں ان نعمتوں پر کسی کے متعلق حسد۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں چچا اصل یہی وہ وجہ ہے جس نے آپ کو یہ مقام عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی۔ آئیے میرے بھائیوں، معاشرے کو پاکیزہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو آسان کریں، محبت اور احترام پیدا کریں اور ایمان کو پروان چڑھائیں اور جنت کی طرف سفر کریں، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔